جب کسی عالم کو امامت کے لیے مقرر کریں تو پھر اس کی عزت کریں، اس کے پیچھے نماز پڑھی، اس کا احترام کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے عالم دین کے ساتھ ہاتھ ملایا اس نے گویا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلم شریف میں یہاں جس نے اپنے عالم دین کی زیارت کی اس نے نبی کی زیارت کی۔ جو عالم دین کے پاس بیٹھا ایسے ہی ہے جیسے نبی کے پاس بیٹھا۔ اور فرمایا کہ عالم دین کی احترام کھلانا، جس نے عالم دین کو کھلایا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلایا۔ اس لیے سٹیٹس بن جاتا ہے۔ پہلے آپ سوچ سمجھ کے امام منتخب کریں، جو ظاہر ہے جس فیلڈ کا آدمی چاہیے اس فیلڈ کے اندر وہ پڑھا ہو۔ تو آپ کو امام مسجد چاہیے تو ظاہر قرآن اچھا پڑھنا آتا ہو، قرآن کے معنی جانتا ہو، ضروری مسائل جو ہیں فقہ، نماز، روزے، یہ چیزیں۔ اور جب آپ اس کو یہ چیزیں چیک کر کے کسی عالم کے تھرو رکھ لیں تو پھر اس کا احترام کریں، اس کی کھانے کا انتظام کریں، اس کی پہننے کا، اس کی سہولیات کا آپ خیال کریں۔ اور یہ آپ نے اللہ کے لیے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کا دیا اور رکھتا، آپ کسی عالم کو کھلا رہے ہیں، اس کی مدد کر رہے ہیں تو اللہ کی وجہ سے کر رہے ہیں نا، کہ وہ اللہ کا نمائندہ ہے، اللہ کا نائب ہے، اور تمہارے اوپر اس نے اللہ نے امام مقرر کیا۔ اب اس کی حفاظت، اس کا کھلانا، اس کی خیر خواہی، اس کی بھلائی، یہ ساری آپ سب کی ذمہ داری ہے۔ میں 2-3 حدیثیں یہ بیان کر دیتا ہوں، سنڈے بیان ہے کیونکہ تھوڑا سا پچھلی حدیثوں پہ بھی ہوتا ہے۔ اما عائشہ نے ایک حدیث کو بیان کیا ہے کہ اما عائشہ کا آزاد کردہ غلام ذکوان مصحف یہ بھی امامت کرتا تھا، اور لوگ یعنی غلام بھی امام بن جاتا ہے۔ اور یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اما عائشہ کی جو روایت سے ہے کہ اگر لوگوں کی امامت وہ شخص کرے جو ان سب میں کتاب اللہ کی قرات زیادہ جانتا ہو، یعنی قرآن اچھا پڑھنا جانتا ہو، تو اگر کوئی غلام ہی کیوں نہ ہو اس سے امام بننے سے روکا نہ جائے۔ امام ہونے کی جو کوالٹی ہے، قرآن اچھا پڑھنا، قرآن کو سمجھنا، ضروری مسائل، اگر اس قابل ہے آپ کا امام تو سند کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن آ رہا ہے سن لو، اس سے اس کو دینی مسئلے مسائل کا پتہ ہے تو آپ امام مان لو، اب اس کی خیر خواہی کرو۔ تو امامت کے لیے ضروری بھی نہیں ہے کہ کوئی بڑے خاندان کا ہو، غلام بھی ہو، کمزور بھی ہو، سیاہ بھی ہو۔ یہاں جیسے ایک حدیث میں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر کوئی حبشی تم پر امام بنا دیا جائے اور وہ ایسا بدروح ہو کہ گویا اس کا سر انگور کی طرح ہے، تب بھی اس کی سنو اور اس کی بات مانو۔ یعنی امام اتنا بھی گیا گھٹیا خاندان سے ہو یا کہ بہت کالا ہو، بے عیب دار ہو، سر چپٹا ہو، حبشی ٹائپ ہو، تو بھی کیونکہ تمہارا امام ہے تم اس کی قدر کرو، اس کو احترام سے پیش آؤ، اس کی بات سنو، اس کے ساتھ احترام سے پیش آؤ۔ یہ حدیث ہے۔ اسی طرح سالم ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام تھے، آزاد کیا، انہوں نے قرآن پڑھ لیا، خوبصورت قرآن پڑھتے تھے، تو درجنوں اصحاب کے وہ امام بنے رہے۔ خریدے ہوئے بندے کو غلام بندہ ہے، اس نے قرآن پڑھ لیا ہے، قرآن سمجھ لیا ہے، تو آزاد کر دیا گیا اس کو، اور پھر صحابہ کی امامت کروا رہا ہے، اور صحابہ اس کو عزت دے رہے ہیں، احترام کر رہے ہیں۔ اللہ، یہ امام اور مقتدی کے درمیان جو تعلق ہے اس کے بارے میں ایک حدیث میں بیان کر کے بات مکمل کروں۔ ابو ہریرہ بیان کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ لوگ جو تمہیں نماز پڑھاتے ہیں نا، یعنی امام، اگر ٹھیک ٹھیک پڑھائیں گے تو تمہارے لیے ثواب ہے، اگر وہ غلطی کریں گے تو بھی تمہارے لیے ثواب ہے، ان پر گناہ ہے۔ یعنی اگر امام صحیح نماز پڑھا رہا ہے، نماز کو باوضو ہو کے پاکی پاکیزگی ایمانداری سے کر رہا ہے، تو بھی آپ کی نماز قبول ہوگی، آپ کا امام ہے، اس کی قدر کرو۔ اگر کوئی ناپاک ہو گیا یا وہ بد احتیاطی کر رہا ہے نماز میں، صحیح طرح پورا نہیں اتر رہا، آپ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، تو بھی آپ کی نماز، امام میں نقص ہو تو بھی آپ کی نماز ہو جائے گی۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو نقص امام نے جو غلطی کی ہے وہ اس پر وبال ہے، مقتدیوں پر نہیں، مقتدی نماز ہو جائے گی انشاءاللہ۔